رخ روشن کے آگے شمر رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بھائی مال سنبھال کے رکھو، سینت سینت کے رکھو۔ اگر یہی صورتحال ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہو اور اس کی پیروی کر رہے ہو۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع چل رہا ہے۔ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے خرچ کرو، یعنی راہ اللہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اور جو بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا، اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واسطے تم ردی کا ناکارہ مال تلاش کرتے رہو۔ بکریوں کا ریوڑ ہے، اب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لاغر اور بیمار نکال کر گنتی پوری کر دی۔ یاد رکھو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم کیا قبول کرو گے؟ کبھی نہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا وہ تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمر رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بھائی مال سنبھال کے رکھو، سینت سینت کے رکھو۔ اگر یہی صورتحال ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہو اور اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے برعکس رائے خدا میں خرچ کیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میری ساری حاجتیں آج جو پوری کر رہا ہے کل بھی کرے گا، تو مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ دیکھیں، اصل میں تو اور ظاہر میں تو سب نظر آ رہا ہے، لیکن شے کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم کو معلوم ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب کسی پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو وہ حکیم ہے، اور حکمت ہی اصل میں شعور اور پختگی کا نام۔ استحکام بھی حکمت سے ہی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق تک پہنچنے کا شعور، یہ پختگی، یہ صلاحیت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسی اللہ کی مرضی۔ یہ سب سے بڑا خیر کا خزانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، یذکر الا اولو الالباب۔ لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کا سارا دلی اطمینان اپنا مال و زر، اپنے احساسات جات ہیں، تو ظاہر ہے وہ عقل مند نہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم خیرات ظاہر دو تو بھی خوب ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو خوب تر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. دیکھیں یہ دین کی حکمت ہے، یہ فرائض علانیہ ادا کیے جائیں گے، لیکن جو نفل ہیں انہیں چھپ کے ادا کرنا چاہیے. نفل عبادات کا کھل کے اظہار بعض اوقات بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اسی طرح صدقات نافلہ ہیں، چھپا کر ہی دیے جائیں تو بہتر ہے، لیکن اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے، شرعاً اجازت ہے اگر نیت کسی کو ترغیب دینا ہے تو. لیکن شیطان بہت آرام سے بڑائی کا وسوسہ، شہرت کا وسوسہ دل میں ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے، اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. کسی کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، یہ بات یہاں واضح کی جا رہی ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. یعنی اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، یہ بڑی اہم آیت ہے. اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یعنی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہاں تک کہ نام مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے. تعرفوهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو گے کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگ سکتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے. دیکھیں کن صاحبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے اصحاب صفہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے اور معلمین بن کر، مبلغین بن کر جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں بھیجے جاتے تھے. اب اگر یہ لوگ معاش کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے میں لگ جاتے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے میں لگ جاتے، گھر بنانے میں لگ جاتے، دوسری اہم تر دینی ڈیمانڈز کون پوری کرتا؟ یاد رکھیے گا آج کے دور میں بھی اگر کوئی انقلابی تحریک اٹھتی ہے جو اللہ کا نظام قائم کرنے کی درپے ہو تو کارکنان درکار ہوں گے. پھر ان کے معاش کا مسئلہ بھی اٹھے گا، پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. ہم تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ بھائی یہ تو غنی اور خوشحال ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں. بھائی وہ سوالی یا فقیر نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا لیا ہے. تمہارا کام ہے انہیں تلاش کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. بہرحال اس پر تفصیل سے گفتگو ابھی ممکن نہیں. جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ونفعنی وإياكم وآیات وذکر الحکیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين